میرا اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ بولنے والے بنو، یہ کب نازل ہوئی؟ 3 صحابہ کا واقعہ ہے۔ تھوڑا سا آپ کو واقعہ مختصر سناتا ہوں۔ تبوک جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو وہاں پہنچ کر پوچھا کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا؟ بنو سلمہ کے کچھ افراد نے یہ کہا کہ ان کو ان کے مال کی محبت نے آنے سے روک دیا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے روکا اور میں نے کہا کہ یہ تو نے صحیح بات نہیں کی، اور فرمایا لا ارا منہ الا خیرا، میں نے ان کے اندر، کعب کے اندر کوئی خیر کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھی یا رسول اللہ۔ ملک شام کی طرف سے ایک قاصد پیغام لے کر آیا اور خط لکھا ہوا تھا کہ ہمیں تیرا معاملہ پتہ لگا ہے، تیرے نبی نے اور تیرے ساتھیوں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے اور تجھے چھوڑ دیا ہے، تنہا چھوڑ دیا ہے، تو ہجرت کر کے ہمارے پاس آ جا، ہم تجھے سنبھال لیں گے، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ کہتے دشمنوں کی طرف سے جب خط آئے اور دل کہ ان کو بھی اب یہ لگنے لگا کہ میں ان کے ساتھ جا کے ملوں گا اور اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں گا، تو اپنی دعا میں اور زور سے میں رویا اور بڑھا گیا، اللہ دشمنوں کو بھی اب میرے پہ یہ گمان ہونے لگا ہے کہ کہیں میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، میرے مسئلے کو حل فرما دے۔ اور 50 دن اور 50 راتیں پوری ہوئیں تو میرے اللہ نے ان آیات میں برات نازل کی، اور پھر پورا قصہ قرآن میں سنایا ہے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سنایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن سچوں کے ساتھ ہے۔ الصدق منجی والکذب مہلک، سچا ہمیشہ کامیاب ہوگا چاہے جتنی مشکلات میں گھر جائے، اور جھوٹا ہمیشہ ناکام ہوگا، جھوٹے کا جھوٹ ضرور میرا اللہ سامنے لائے گا۔ میں اور آپ اپنی زبان سے جھوٹ کو نکال دیں۔ یہ آیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، کونوا مع الصادقین۔ معاذ اللہ، اس قول کو، اس بات کو دل سے نکال دو کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ قرآن اور اللہ کے نبی کی زندگی، احادیث اور صحابہ کی سیرت، یہ تینوں چیزیں مل کر دین بنتا ہے۔ ایھا الذین آمنوا کی آج ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو لو، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرا اللہ سچ کو بہت پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ایمان والا، کیا مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا کر سکتا ہے۔ فرمایا کیا مسلمان غیبت کر سکتا ہے؟ مثال دے رہا ہوں، کر سکتا ہے۔ مختلف اعمال کا پوچھا گیا، تو پھر پوچھا گیا کیا ایمان والا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ بولنے والے بنو، یہ کب نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول ہے، اور شان نزول میں ایک بڑا طویل واقعہ ہے۔ یہ آیت اس واقعے کی آخری آیت ہے، اس سے پہلے اوپر پورا ایک واقعہ ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، 3 صحابہ کا واقعہ ہے۔ تھوڑا سا آپ کو واقعہ مختصر سناتا ہوں۔ امام بخاری نے، امام مسلم نے اور دیگر ائمہ نے اپنی کتب میں صحیح حوالوں کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ پس منظر بتاؤں، پھر آپ کو یہ واقعہ بتاتا ہوں۔
تبوک، غزوہ تبوک کا وقت آن پڑا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ کا، غزوے کا اعلان کیا اور مسلمانوں کو تیاری کے لیے ترغیب دی کہ سب اس میں شامل ہوں اور تیار ہوں، جو کچھ آپ کے پاس ساز و سامان ہے وہ لگاؤ اور فلاں تاریخ کو ہم غزوے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جائیں گے۔ تبوک میں بڑا لشکر تیار ہوا مسلمانوں کی طرف سے، ایک روایت کے مطابق 10,000 کا لشکر تیار ہوا اور ایک ابن اسحاق کی روایت کے مطابق 30,000 کا لشکر تیار ہوا۔ بڑا لشکر تھا، ساز و سامان کے ساتھ صحابہ ساتھ تیار ہوئے۔ اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو منافقین تھے اور وہ جان بوجھ کے اس لشکر کے ساتھ نہیں گئے، اندر نفاق تھا، ظاہراً مسلمان کہتے تھے اپنے آپ کو، وہ تقریباً 80 کے قریب تعداد تھی۔ انہی کے ساتھ ہی کچھ اور لوگ تھے جو ایمان والے تھے، 10 تعداد تھی، مفسرین نے لکھا ہے، جو ان کو عذر کوئی نہیں تھا، لیکن وہ بس آج کل کی وجہ سے آج تیاری کرتے ہیں کل کرتے ہیں، وہ نہ جا سکے۔ اور ان میں خاص طور پہ پھر 3 لوگ ہیں۔ جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعرات کے دن جو طے ہوا، جمعرات کے یہ دن یہ سفر شروع ہوا تبوک کی طرف، لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، غزوہ کے لیے، تو ان میں سے بھی پھر ایک شخص ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنا یہ قصہ خود سناتے ہیں جن کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے۔ 10 میں سے 3 لوگ جن کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، 10 اس لیے بتا رہا ہوں، ان میں سے جو باقی 7 ہیں وہ بھی اپنی عذر آزار بتا کے وہ اللہ کے نبی کے ہاں بری ہو گئے تھے، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا۔ یہ 3 حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس وقت تندرست بھی تھا، مال و دولت بھی میرے پاس تھی، سامان بھی موجود تھا، میں جنگ پر غزوے میں شریک ہونا بھی چاہتا تھا اور میں ایمان والا بھی تھا۔ یہ وہ شخص ہیں جو بدر میں بھی شریک ہوئے ہیں، یہ جو بیعت رضوان میں بھی شریک ہوئے ہیں اور غزوات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے ہیں۔ اس میں یہ تاخیر، یہ رہ گئے تو فرماتے ہیں وجہ کوئی نہیں تھی، سرمایہ بھی تھا، روز نکلتا تھا صبح تیاری کے لیے کہ آج تیاری کرتا ہوں، آج تیاری کرتا ہوں، شام کو کہتا تھا پھر اگلے دن تیاری کرتا ہوں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر پہ رخصت ہوئے اور میں نہ جا سکا۔ پھر سوچتا تھا میں آج چلا جاتا ہوں، شامل ہو جاتا ہوں، پیچھے پہنچ جاؤں گا، لیکن بس کچھ اللہ کا کرنا ایسے ہوا، تقدیر کا کرنا ہوا کہ یہ فرماتے ہیں میں نہیں جا سکا۔ اور انہی کے ساتھ 2 اور شخص تھے، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 اور شخص ہیں، یہ بھی بڑے صحابہ، بدری صحابہ میں سے ہیں، یہ بھی اپنے اور چیزوں کی وجہ سے رہ گئے، حالانکہ دل میں ایمان کامل تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، غزوہ ختم ہو گیا اور جو لوگ نہیں گئے تھے۔ یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، تبوک جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے ہیں تو وہاں پہنچ کر پوچھا کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا، وہ کیوں ہمارے پاس نہیں آیا؟ تو بنو سلمہ کے کچھ افراد نے یہ کہا کہ ان کو ان کے مال کی محبت نے آنے سے روک دیا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے روکا اور میں نے کہا کہ یہ تو نے صحیح بات نہیں کی، اور فرمایا لا ارى منہ الا خیرا، میں نے ان کے اندر، کعب کے اندر کوئی خیر کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھی یا رسول اللہ، بس پتہ نہیں کس وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو جو نہیں گئے تھے منافقین وہ سامنے پیش ہوئے، اور اللہ کے نبی جانتے تھے کہ یہ تو منافق ہیں، کوئی کچھ جھوٹ باندھنے لگا اور کوئی کچھ عذر کرنے لگا، میں اس لیے نہیں جا سکا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے جھوٹے عذر آزار کو قبول کیا اور ان کو کہا کہ ٹھیک ہے تم چلو۔ یہ
یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلال، میں کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی زبانی واقعہ سنا رہا ہوں، اس لیے بات ان کی ہوگی۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میری باری آئی تو میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے خدمت میں پیش ہوا، پوچھا کعب تو کیوں نہیں جا سکا؟ تو فرمایا یا رسول اللہ سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، میں صرف اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں جا سکا، مال بھی تھا میرے پاس، اسباب بھی تھے، سواری بھی تھی، میں جا سکتا تھا، بس پتہ نہیں کیوں نہیں جا سکا، اور میرے پاس کوئی اس کا عذر نہیں ہے، کوئی کام، کوئی عذر، کوئی بیماری، کچھ نہیں، بس میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چہرہ انور کا رخ پھیر لیا اور ان کو وہاں سے اٹھا دیا، اور انہی کے ساتھ جو اور دو صحابہ ہیں ان کے بارے میں یہ حکم صادر ہوا کہ یہ جان بوجھ کر نہیں گئے تو ان کے ساتھ قطع تعلقی کی جائے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھا اور سلام کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب تو دیا لیکن ایسی ہلکا سا تبسم کیا کہ جیسے کوئی ناراض شخص تبسم کرتا ہے، ناراضگی میں تبسم مجھے نظر آیا، اور اس تبسم نے بھی میرے دل پہ وار کیا کہ میرا نبی، میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو فرمایا ہمارے تینوں کے لیے یہ پابندی ہوئی، ان کو کوئی سلام نہیں کرے گا، ان سے کوئی معاملہ نہیں کرے گا، بیع و شراء نہیں کرے گا، اور ان سے مقاطعہ یعنی قطع تعلقی کرو یہاں تک کہ ان کے لیے کوئی اللہ فیصلہ کر دے۔ اور یہ گھر میں بند ہو گئے، روتے رہتے تھے، کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا۔ فرماتے ہیں ایک روز میں اپنے چچا زاد بھائی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں دیوار پھیلانگ کر جا کے داخل ہوا، اور میں نے پوچھا کہ تو گواہی دیتا ہے میرے بارے میں، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ تو انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کہتے ہیں میں نے دوبارہ کہا کہ قتادہ میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جب میں نے تھوڑا زور لگا کے کہا تو انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے، تیرا فیصلہ اللہ کا رسول کرے گا اور ہم تیرے سے بات نہیں کرتے۔ تو کہتے بڑے بوجھل دل سے میں اٹھ کے وہاں سے باہر آیا۔ 40 دن اسی حالت میں وہ فرماتے ہیں جب میں رہا تو ایک دن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دروازہ کھٹکایا، دستک دی اور آ کے شاید کوئی خوشخبری لے کر آئے ہوں گے۔ فرمایا کعب میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے نبی کا ایک پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ اللہ اکبر، کیا پیغام ہے؟ تو اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لے، تو اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لے۔ تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا اطلقها، کیا میں اس کو طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں، طلاق کا نہیں کہا، یہ فرمایا ہے کہ اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر بھجوا دے جب تک تیرا کوئی اللہ فیصلہ نہیں کرتا۔ کہتے ہیں ایک سے بڑھ کے ایک میرے اوپر سختی آتی رہی، لیکن مجھے لوگوں نے بہت کہا کہ تو جا کے کوئی جھوٹ موٹ کا کوئی عذر کر لے، کوئی جھوٹ موٹ بتا دے کہ میں اس لیے نہیں جا سکا، میں اس لیے نہیں جا سکا۔ کونوا مع الصادقین کے اوپر یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جب سے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اسلام کی، میں نے وعدہ لیا تھا کہ میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کیسے جھوٹ بول کے نکل جاؤں؟ میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ تینوں اس پہ پکے رہے کہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ پھر کیا ہوا؟ ملک شام کی طرف سے خط آیا، ملک شام کی طرف سے ایک قاصد پیغام لے کر آیا اور خط لکھا ہوا تھا کہ ہمیں تیرا معاملہ پتہ لگا ہے، تیرے نبی نے اور تیرے ساتھیوں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے اور تجھے چھوڑ دیا ہے، تنہا چھوڑ دیا ہے، تو ہجرت کر کے ہمارے پاس آ جا، ہم تجھے سنبھال لیں گے، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ کہتے ہیں دشمنوں کی طرف سے جب خط آئے اور دل کیونکہ ان کو بھی اب یہ لگنے لگا کہ میں ان کے ساتھ جا کے ملوں گا اور اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ دوں گا، تو اپنی دعا میں اور زور سے میں رویا اور بڑھا کہ یا اللہ دشمنوں کو بھی اب میرے پہ یہ
گمان ہونے لگا ہے کہ کہیں میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، میرے مسئلے کو حل فرما دے۔ اور 50 دن اور 50 راتیں پوری ہوئیں تو میرے اللہ نے ان آیات میں برات نازل کی، اور پھر پورا قصہ قرآن میں سنایا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سنایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن سچوں کے ساتھ ہے۔ الصدق منجی والکذب مہلک، سچا ہمیشہ کامیاب ہوگا چاہے جتنی مشکلات میں گھر جائے، اور جھوٹا ہمیشہ ناکام ہوگا۔ جھوٹے کا جھوٹ ضرور میرا اللہ سامنے لائے گا۔ کونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تقوی پہ ہم کافی بات پہلے پچھلی آیات میں کر چکے ہیں، اس لیے اس میں کونوا مع الصادقین، اللہ سچوں کے ساتھ ہے۔ تو اے ایمان والو، کبھی جھوٹ نہ بولنا، تم بھی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس طرح سے؟ جیسے یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ میرے اللہ نے سنایا ہے کہ وہ سچے تھے اور سچوں کے ساتھ تھے، اور سچوں کے نبی اللہ نے بنا کر دکھایا ہے، اور سچ کے اوپر کیسے نجات ملی پورا واقعہ موجود ہے۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ جب یہ اعلان اللہ کے نبی نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں جب یہ آیات نازل ہوئیں، اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات، مرارہ کی برات اور ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہوئی کہ یہ بری ہیں، اللہ ان کو معاف کرتا ہے، اللہ ان کے اوپر سے ساری پابندیوں کو ہٹاتا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا یہاں سے شروع کیا ہے، اور پھر آگے پوری آیات میں یہ قصہ چلا ہے۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا تو ابو بکر، ایک روایت کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی چھت پہ کھڑے ہوئے، یا ایک روایت میں ایک چٹان پہ کھڑے ہوئے، اور زور سے آواز لگائی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف رخ کر کے کہ کعب، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اور ایک اور قصہ یہاں پر ابن اسحاق نے غالباً نقل کیا ہے، جس کو ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے، اور مفتی شفیع عثمانی صاحب نے بھی اس قصے کو ذکر فرمایا ہے کہ جب ان کو پتہ لگا، اللہ کے نبی نے جب ان کو بتایا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیغام کو، ان آیات کو کعب تک ہم پہلے جا کے پہنچائیں گے، دونوں نے مقابلے میں دوڑ لگائی ہے۔ اور مقابلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ عمر پہلے پہنچ جائے گا، تو وہ ایک چٹان پہ کھڑے ہو کے انہوں نے آواز لگائی زور سے کہ کعب اور مرارہ اور ہلال، تمہارے بارے میں اللہ کی طرف سے برات اور توبہ کے قبول ہونے کی آیات نازل ہو گئی ہیں۔ تو یہ پیغام ابو بکر صدیق، جو سچوں کے سچے ہیں، جو سچوں کے ساتھ ہیں، اور خود ان سے بڑا اور کوئی سچا کہاں ہو سکتا ہے، صدیق لقب پایا ہے۔ میں اور آپ اپنی زبان سے جھوٹ کو نکال دیں، یہ آیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، کونوا مع الصادقین۔ اور اس سچ کے اوپر کتنی احادیث موجود ہیں۔ سچ نجات دلانے والا ہے، سچ ہی مجھے یہاں سے نکالنے والا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں یہ شان نزول تھا، تو وہ شان نزول سارا بتانا ضروری تھا۔ مختصر انداز میں نے وہ قصہ بھی آپ کو سنایا ہے تاکہ میرے اور آپ کے دل اس سے اثر لینے والے بن جائیں، صحابہ کی زندگی کو ہم فالو کرنے والے بن جائیں۔ جو لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ ہم بس قرآن اور حدیث کو فالو کریں گے، بلکہ آج تو اس سے بھی بڑا فتنہ شروع ہو گیا ہے کہ ہم صرف قرآن کو فالو کریں گے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن کن شخصیات پہ نازل ہوا ہے؟ ایسے تو نہیں قرآن میرے اللہ نے نازل کر دیا، کچھ لوگ تھے، کچھ شخصیات تھی جن کے چلنے پہ قرآن نازل ہوا، جن کے بولنے پہ قرآن نازل ہوا، جن کی زندگی، اخلاق، ان کی یہاں تک کہ جہاں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو سدھارنے پر قرآن نازل ہوا۔ قرآن ضابطہ حیات ہے، اس لیے جو وہ حیات زندگی گزار رہے تھے اس زمانے میں،
ان پر قرآن نازل ہوا ہے۔ معاذ اللہ، اس قول کو، اس بات کو دل سے نکال دو کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ قرآن اور اللہ کے نبی کی زندگی، احادیث اور صحابہ کی سیرت، یہ تینوں چیزیں مل کر دین بنتا ہے۔